یہ بھی یقیناً ہم سب کو تمام اہل ایمان کو اس وقت پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ سب جانتے کتنے مسائل تھے. لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا, شراب کا مسئلہ تھا, زنا کا مسئلہ تھا, اور کتنے مسائل تھے. لیکن سماجی بے-روی تھی, سماجی اجتماعی حکومتی ہر وقت مسائل کا ایک انبار تھا. لیکن دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر تاریکی پھیلی ہو تو تاریکی کہنے سے تاریکی دور نہیں ہوتی ہے, بلکہ تاریکی دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آپ دیا روشن کر دیجئے, وہاں پر ایک آپ ایک نور کی کرن آپ وہاں پر پیدا کر دیجئے, تاریکی ہٹ ہو جائے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی نازل کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھیے آپ اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو آج نمبر 1 پر ہم اہل ایمان سے بھی کہتے ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور پڑھائی کی طرف اور تعلیم کے اندر دونوں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اندر کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ آئے تھے, اور ایک بات میں اور آپ کو ایک سوال کہتا ہوں, اس کے بعد دوسری جو آیت نازل نون والقلم, کہ یہ تو اس کے اندر کتاب, اور اگلی آیت کے اندر جو سورہ قلم نازل ہوئی اس کے اندر بتایا گیا قلم. تو جب تک مسلمانوں نے کتاب اور قلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا تو دنیا کے اندر ترقی کرتے رہے. جب تک مسلمانوں کا رشتہ قلم اور کتاب سے کمزور ہوا ہے اس وقت جہالت ہو رہی ہے. تو ہم آج کے آپ کے اس چینل کے تمام ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رشتہ قلم اور کتاب سے مضبوط کریں, اور دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کتاب اور قلم سے رشتہ مضبوط کیجئے. لیکن جو اسلام نے کہا اقرا بسم ربک, کہ اپنے پروردگار اپنے خالق اور مالک کے نام سے پیدا کیے, کہ آج یہ بھی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ملک کے اندر بھی بالکل 2-4 کی طرح کے جو بڑے بڑے گھپلے ہو رہے ہیں, بڑی بڑی جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے جو اسکینڈل جو سامنے آ رہے ہیں, کوئی جاہل لوگ نہیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے اسکالر کر رہے ہیں, بڑے اسکالر لوگ کر رہے ہیں. لیکن وہاں اگر کمی ہے کس چیز کی, تو وہ کمی ہے بسم رب کی, کہ رب کے نام سے جب پڑھائی ہوگی تو وہ اسکالر بنے گا جو انسانیت کی خدمت کرنے والا ہوگا. وہ ڈاکٹر بنے گا جس کے دل کے اندر رحم ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب اس کی تجوریاں بھرنے کا معاملہ نہیں ہوگا, یعنی اس کی ٹیبل پر آپریشن ٹیبل پر ڈاکٹر مریض کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن اس سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب آپ کے مریض کی حالت ہے تو 2 لاکھ روپے جمع کر دیجئے, اور پھر 8 دن اس کو اس پہ رکھا جا رہا ہے. کیا کہلاتا ہے وہ؟ اور جو مشین مصنوعی مشین ہے اور اس سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس طرح انجینئر ہوگا تو وہ دنیا کو موجودہ وقت ہم دیکھتے ہیں قائد صاحب اخلاقی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی تعلیم کی ہم ان کو دیتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم تعلیم کو دے سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سوالات کا جو ہے آپ اپنے پروگرام میں شامل کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بتا دیں کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اپنا کوئی میسج ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN, اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے 2 ٹول فری نمبر ہے جسے آپ ہمیں جو ہے فون کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 180042540889. ہمارا ایک STD نمبر بھی ناظرین جس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جو ہمارا نمبر ہے 08415305010. ناظرین ہمارا پروگرام جاری رہے گا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ
दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अहादीस नबवी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी को जमाई आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले, क्योंकि शैतान मुंह में घुस जाता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हट जाता है। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं। वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि आपके तमाम लोगों के सवालात का जो है यहाँ पे शामिल करें और आपको जवाब मिल सके और आप उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। हमारे पास काजी साहब जो सवाल आया यहाँ से मोहम्मद कदीर साहब का हैदराबाद से आया है और ये जानना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सही तारीख क्या है। ये देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख जो है, ये तो एक आमुल फील, जो आमुल फील कहलाता है, जिसका तज़किरा सूरे फील के अंदर है कि एक साल ऐसा हुआ था कि अबरहा ने, यमन के बादशाह ने मक्के पर हमला करने की कोशिश की थी, वो आमुल फील। तो ये तो एक आमुल फील और 571 ईस्वी कहलाता है। 571 ईस्वी आमुल फील के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अब रहा ये चांद की तारीख कौन सी थी, तो आमतौर से हमारे यहाँ जो मशहूर है वो 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन अल्लामा शिबली और दीगर मुहक्किकीन ने जो तारीख बताई है मुख्तलिफ अंदाजे निकालकर 9 रबीउल अव्वल के बारे में आता है। तो 9 रबीउल अव्वल भी उलमा कहते हैं कि आपकी यौम पैदाइश है और 12 रबीउल अव्वल तो हमारे यहाँ मशहूर है ही। तो और जी यहाँ पे हमारे पास कुछ और सवाल है, जिस तरह से अभी पहले आपने वजाहत की थी, जो है शुरू में जो सवाल आया था कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है, उसमें बहुत सारे हक को लेकर भी बात की गई है। इसी मुतालिक एक सवाल तबस्सुम साहिबा को गुलबर्गा से आया और उनका सवाल यह है कि उनके वालिद और भाई उनका हक नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में वजाहत करें कि किस तरह से जो है हक क्या दिया गया इस्लाम में। देखिए, जैसा कि मैं अर्ज किया गया कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात में यह है कि अल्लाह को एक माना जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लाए उनको हक माना जाए और ये तसव्वुर रखा जाए कि आदमी जो कुछ कर रहा है इसका अच्छा या बुरा बदला उसको मरने के बाद आखिरत में मिलना है। तो जनाब मोहतरमा, आपके वालिद और आपके भाई साहब को ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने यहाँ पर आपका हक अदा नहीं किया तो कल अल्लाह के दरबार में पहुंचने के बाद बच नहीं सकेंगे, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह जब अदल की तराजू कायम फरमाएंगे, मीज़ान क़िस्त कायम की जाएगी, तो इतना इंसाफ किया जाएगा कि अगर, जबकि वो मुकल्लफ नहीं है, अगर एक सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो उससे भी इंसाफ दिलवाया जाएगा। तो आपके बाप और भाई को तो अल्लाह से डरना चाहिए, अपनी आखिरत से डरना चाहिए कि बहैसियत बहन के और बहैसियत बेटी के जो अल्लाह ने आपका हिस्सा मुतय्यन किया है उनको आपको मालूम करना चाहिए, उनका अदा करना चाहिए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि उनको अपना कुरान की रोशनी, जो कुरान की जो तालीमात, उनको जो है बेटी का हक अदा करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल हमारे पास शेख सलीम साहब का आंध्र प्रदेश से आया और वो जानना चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी की उम्र हो चुकी है और उसकी शादी के लिए उन्होंने कुछ पैसे भी रखे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये भी है कि वो हज को जाना चाहते हैं। क्या उस पैसे से वो हज को कर सकते हैं? देखिए, ये दोनों अच्छा सवाल किया आपने भी। ये आमतौर से हमारे गलत फहमी है कि, और ये गैर इस्लामी तस्वुर है कि इस्लाम ने जो
آپ کو مکلف کیا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس اپنے وطن سے بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہے تو آپ کو فوراً بیت اللہ جانا چاہیے. اب رہا مسئلہ لڑکی کی شادی کا، تو لڑکی کی شادی اللہ رب العزت آپ وہاں جا کر دعا کریں گے، آپ بیت اللہ جا کر دعا کریں گے، آپ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مقام ابراہیم پر، حجر اسود پر جا کر دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں قبول ہوں گی. تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو تو فوراً اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. رہا مسئلہ لڑکی کی شادی کا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہتر انتظام کرے گا. لڑکی کی شادی کو بہانہ بنا کر حج میں تاخیر کرنا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں، اور یہ غیر اسلامی تصور یہ بھی سننے میں آیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر کے اندر زندہ جنازہ ہے، پہلے اس کو نکال دیں بعد میں حج کرنے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ لڑکی زندہ جنازہ نہیں، ارے یہ لڑکی رحمت ہے آپ کے لیے، رحمت تصور کیجیے. پیغمبر اسلام نے لڑکی کو رحمت قرار دیا ہے، اس لیے یہ غیر اسلامی تصور ہے کہ لڑکی نہ زندہ جنازہ ہے، نہ لڑکی آپ کے لیے بوجھ ہے، بلکہ لڑکی آپ کے لیے رحمت ہے. اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا تو حج کرنا چاہیے، اللہ رب العزت لڑکی کے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے. جی قائد صاحب، بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام کے لوگ جے مبین صاحب نے گجرات سے، معراج صاحب نے امروہہ سے، بلال قریشی صاحب نے وردہ، تو دوسرے لوگوں نے مبارکباد دیا ان کو. یہ کہ موقع سے جو اس حوالے سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا، اور جو ہے ذاکر حسین صاحب نے جودھ پور سے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، شفا کامل تمام، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں کے اندر یا ہاسپٹل کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. جی 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 ایک سوال ہمارے پاس ہے حامد صاحب کے، جو ہے ایم ڈی حامد علی صاحب نے داونگیری سے کیا، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی. جی دیکھیے، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور یہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں. آتا ہے روایت میں 40 سال مکمل کر کے جب 41 سال کا پہلا دن ہوا، 40 سال مکمل کر 41ویں سال کا پہلا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی. تو 40 سال مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی ہے. اور مزید ہم بتا دیں آپ کو کہ پھر آپ نبوی بننے کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. 13 سال کے بعد آپ نے مکے سے ہجرت مدینہ کی ہے، اور 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد 23 سال مدت نبوت ہے. اس طرح 63 سال کی عمر کے اندر آپ دنیا سے تشریف لیں گے. جی جی یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہے، جو آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی، بھائی اس میں خطبہ حجت الوداع کا مقام آتا ہے، اور خطبہ حجت الوداع کو لے کر اس وقت ایک اس کا پیغام کیا، اور دوسرا ہے کہ کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جب ہم انسانی حقوق کے چارٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا بیان کیا گیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے بھی یہ سوال کیا ہے. دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی تو بنائے گئے مکے کے اندر، 13 سال تک مکے میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے کے اندر بھی قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. حج فرض ہوا سن 9 ہجری کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ تشریف لے گئے، جو آپ کا پہلا آخری حج کہلاتا ہے. اور اس وقت تقریباً بعض روایت کے مطابق آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے حج کیا، اور حج کے موقع پر آپ جانتے ہیں جو حضرات حج کرنے جائیں کہ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہلاتا ہے. وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یوم عرفہ کہلاتا ہے، جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن یعنی یوم عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ایک خطبہ دیا، تقریر کی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ پوری انسانیت کا مینوفیسٹو ہے، منشور انسانیت اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، ایک تو روایت وہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حجت عرفات کے میدان میں، اور وہ جمعے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں ایک تو یہ آیت نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ حضرت آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم نے جو دین بھیجنا شروع کیا تھا، انسانیت پر ہم نے جو احسان کرنا شروع کیا تھا، آج محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اس کی تکمیل کر دی گئی. اور اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے بطور دین کے اسلام کو چوائس کر لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا. ایک تو یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر یعنی یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم کو منانے کی ضرورت نہیں، مجھ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی. یہ عرفہ کے میدان میں اور جمعے کے دن نازل ہوئی تھی. جمعے کے دن آدمی پوری دنیا کے اندر عید مناتے ہیں، جس کو عید المومنین کہا جاتا ہے. اور عرفہ کا دن آج بھی ہر سال وہاں پر ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر اسی عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا ہے
جس کی طرف آپ نے اشارہ خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے، یعنی آپ کے آخری حج کا خطبہ. وہ خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے وہ باتیں کہی ہیں کہ آج پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. نمبر 1 پر تو آپ نے یہ کہا کہ اچھی طرح سن لو کہ جس طرح آج کے دن کی اور اس مقام کی حرمت تمہارے، اس طرح ہر ایک کا خون، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان تمہارے اوپر حرام ہے. ہر ایک کی احترام انسانیت سبق دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جتنی یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں آج میرے پیروں کے نیچے دفن کرتا ہوں. آج کے بعد کسی کو کسی پر خالی کسی گورے کو نہ کالے پر فضیلت ہوگی، نہ کالے کو فضیلت، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو فضیلت. تمام کے تمام تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو. تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک، کہ رب واحد اب واحد، کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، رب العالمین. تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے انسان ہونے کے ناطے بحیثیت انسان کسی انسان فضیلت، اگر فضیلت ہے الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کی زیادہ پابندی کرنے والا ہوگا. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ رب العزت نے عورتیں جو دی ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال، جان، حقوق اور انسان کی عظمت، انسان کی جان کی قیمت آپ نے بیان فرمائی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام انسانوں کو، جاننے والے انسانوں کو اس کا مکلف کیا کہ جو بات ان کو معلوم ہے دوسروں تک پہنچائے. جو باتیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا معاملہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں، اور سوال اس لیے آ رہے ہیں کہ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کو لے کر پیغام کیا دیا ہے. لیکن اس وقت ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. احادیث نبوی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعبہ. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. ملک جاں خسرو چے خسرو. حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت. حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے، صرف ای ٹی وی اردو پر. ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں، کسی ایک ایشو کے اوپر ایک ہو جائیں اور ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے. یعنی مسلم قیادت کا فقدان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات؟ ایک ہندوستان میں جو ایشو بنا مسلمس میں کہ ویدر یو آر فار پاکستان اور یو آر اگینسٹ پاکستان، تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی. مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے، یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے، خاص طور سے مسلم طبقے پر. مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے، لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے. مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے. نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے. جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी। नाज़रीन, हमारे पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन वक्त बहुत कम, और हम चाहेंगे कि इस कम वक्त में काजी साहब आप लोगों के सवालों का जवाब दें। कई सब हमारे पास सवाल आया, जिस तरह से अभी आपने खुतबा हुज्जतुल वदा के बारे में जो तफसील से वजाहत की, इसी से मुतालिक जो है दो सवाल आए, एक परवीन साहिबा का और शेख अहमद साहब का गुजरात, और ये जानना चाहते हैं कि तकवा क्या है, इसकी वजाहत करें। बहुत उम्दा कि तकवा देखिए, ये एक आम लफ्ज है, कुरान मजीद के अंदर बार बार इसका इस्तेमाल हुआ है। तकवे को बहुत आसान जबान में भी समझ लीजिए कि जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दे दिया उस काम का करना, और जिस काम से अल्लाह ने रोक दिया उससे रुक जाने का नाम ही तकवा है। और आसान जबान में अगर आप समझना चाहें, जिसको हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत काब रदियल्लाहु अन्हु से पूछा था, उन्होंने फरमाया था कि कभी आपका गुजर ऐसे रास्ते से हुआ है जहां पर दोनों तरफ कांटे हों, यानी दोनों तरफ अगर ऐसी रास्ता है दोनों तरफ कांटे, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने ऐसे मौके पर हम ये करते हैं कि अपने दामन को समेटेंगे और निकल जाएंगे वहां से। तो फरमाया इसी का नाम है कि आप दुनिया के खारदार रास्ते से इस तरह निकल जाए, इसको जिसका शायर ने कहा है कि बड़ा मुश्किल है रहना पाक दामन लो से दुनिया से उलझ कर रह गया जब इस वादी पुरखार में आए। तो इस वादी पुरखार से आप इस तरह निकल जाइए कि आपके दामन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का कोई दाग ना लगने पाए। इसी का नाम तकवा है। जिस वक्त जहां जो भी आप रह रहे हैं, आपके जहन में यह होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, तो जिस काम का अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया वो करने वाला बन जाऊं, और जिस काम से अल्लाह ने मुझको रोक दिया उसे रुकने वाला बन जाऊं। इसी का नाम तकवा है। जी, आपने जिस तरह बताया कि अल्लाह का अहकाम मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अगर मानने वाले बन जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दुरुस्त हो जाती है। ये हमारे पास एक सवाल जो है भोपाल से भी है, और महजबीन साहिबा का लखनऊ से, और भोपाल से नूरी साहिबा का, और वो जानना चाहती है कि हज में एहराम जो है उसकी शराइत क्या होती है और किस तरह से उसको, कहाँ से उसका जो है निफाज होता है। एहराम या महरम क्या? महरम को लेकर महरम। हाँ देखिए वही कि देखिए, हाँ एक दोनों चीज, एक एहराम अलग है, महरम अलग है। एहराम तो नबी आपने सवाल के बता देता हूँ आपको। हज जब करने जाता है आदमी तो उसको मर्द या औरत दोनों को एहराम बांधता था। और एहराम नाम कोई आम तौर से समझते हैं चादरों का नाम एहराम नहीं, बल्कि एहराम नाम है 8 पाबंदियों का। जब आदमी नियत करता है कि मैंने अल्लाह आपके लिए हज की या उम्रे की नियत कर ली, नियत करने के बाद जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, एक मर्तबा पढ़ता है तो वह एहराम की पाबंदियों के अंदर दाखिल हो जाता है। उन 8 पाबंदियों में से एक पाबंदी मर्द के लिए ये है कि वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, औरत के लिए पाबंदी, तो ये तो एहराम हुआ। अब इसी के साथ दूसरा मसला है महरम का। महरम का मसला ये कि जैसे फरमाया कि इस्लाम ने हज उस पर फर्ज किया है जिसके पास इस्तिताअत हो। मर्द के लिए अगर वो जिस जगह रह रहा है वहां से लेकर मक्के मुकर्रमा तक पहुंचने का, वहां से वापसी आने का, और अपने बच्चों के जितने दिन गायब रहेगा उनके नान नफके का इंतजाम है तो वह हज करने जाए। लेकिन इसी के साथ औरत के लिए दूसरी शर्त यह है कि औरत इस्लामी शरीयत के मुताबिक तना उसको सफर नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं मसाफत शरी, यानी जिस मसाफत पर कसर वाजिब हो जाती है, जिसको हम 77 किलोमीटर का आज के कह सकते हैं कि इसने इतना या उससे ज्यादा दूर जाना है, तो औरत के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसके साथ महरम होना चाहिए। महरम कौन होता है? एक बात तो ये कि हज औरत पर हज फर्ज होने के लिए या औरत को हज अदा करने के लिए, एहराम बांधने के लिए एक शर्त ये भी है कि उसके साथ महरम होना चाहिए। एहराम बांधने के लिए महरम होना चाहिए, समझा? एहराम बांधने के लिए एहराम और महरम का बड़ा रिश्ता, इसलिए मैंने कहा एहराम बांधने के उसके महरम होना चाहिए। और महरम कौन? अगर बगैर महरम के औरत हज करने जाती है तो वो इस्लाम की तालीम की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब महरम कौन होगा? एक मोटा उसूल समझ लीजिए कि अभी जैसा मैं शुरू में कहा था कि इस्लाम ने चंद औरतें वो हैं जिनसे निकाह करना इस्लाम ने हरार करार दे दिया है। तो हर ऐसी और ऐसा मर्द जिससे शरीयत ने उसका निकाह हमेशा के लिए हराम करार दे दिया है, वो उसका महरम करार दिया जाएगा, जिससे किसी भी शक्ल में, उस तफसील का मौका नहीं, वरना मैं कभी तफसील इंशाल्लाह या उलमा से पूछिए कि जिससे निकाह हो सकता है किसी शक्ल के अंदर। देखिए हुर्मत के हमारे यहाँ 2-3, एक हुर्मत अबदिया कहलाती है, एक हुर्मत बेसबब कहलाती है, और हुर्मत वक्तिया कहलाती है। तो ये हुर्मत अबदिया, जिनमें हुर्मत अबदिया है, यानी वो आदमी जिससे निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, तो उस औरत के साथ आदमी, वो औरत उस आदमी के साथ जा सकती है, या उसका शोहर हो, शोहर के साथ जा सकती है, या ऐसे मर्द के साथ जा सकती है। शोहर के साथ निकाह हो गया तो उसका महरम बन गया। जिस आदमी से औरत का निकाह हो गया तो उसका महरम हो गया। शोहर के अलावा ऐसा आदमी
جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کا محرم قرار دیا گا. وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اس کا دیکھیے اس کو موٹے طور سے اس کا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اس کا پوتا ہے، نواسا ہے، سگا خالہ اور بھانجا، یہ طرح موٹا اصول سمجھ لیجئے کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یا تو شوہر یا اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کو حج کا احرام باندھنے کے لیے محرم ہونا اس کے لیے شرط ہے. جی جی ایک سوال بہت ہوتا ہے، ہم چاہیں گے کہ بہت ہی مختصر میں آپ اس کا جواب دیں. دانش صاحب نے جونپور سے سوال کیا ہے کہ اسلام میں تعلیم میں کوئی تفریق کی گئی ہے، آخر آپ مسلم معاشرے میں جو ہے دینی علوم اور دنیاوی علوم کو لے کر اس طرح کی تفریق کیوں نظر آتی ہے؟ صاحب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. دیکھیے آپ نے یہ بھی آخری سوال یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی شروع ہوئی تھی آپ تعلیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے تعلیم کا آپ نے سبق سکھایا ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر نمبر 1 پر تو یہ کہا گیا کہ پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن کہا کے ساتھ پڑھو، اس میں رب کے ساتھ. بالکل یہ شروع بات ہو گئی کہ اسلام میں پڑھنے کا حکم دیا گیا لیکن رب کے ساتھ. تو اسلام کے اندر اصل تو علم ہے، اور علم کو اسلام نے حضور فرمایا العلم النافع او علم ينتفع. تو اسلام کے اندر وہ علم جو علم نافع ہو اس کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ یقیناً ہے کہ علم نافع نمبر 1 پر وہ ہے علم دین ہے جو اس کا نفع دنیا میں بھی آخرت پہنچائے گا. لیکن دنیاوی علوم بھی اسلامی اعتبار سے اگر آدمی صحیح جذبے سے اور اس لیے سیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میں حلال کماؤں گا. آدمی ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہے، انجینئر اس لیے بن رہا ہے، سائنسداں اس لیے بن رہا ہے کہ میں پڑھ کر اس کو اللہ کی معرفت حاصل کروں گا اور حلال کماؤں گا، تو یہ خدمت کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا. تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے علم نافع ہوگا اور اس کے پڑھنے پر، اس کے سیکھنے پر، عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو اسلام کے اندر اصل نمبر 1 پر علم دین ہے اور پھر اس کے بعد علم نافع ہے. اگر دین علم پڑھنے کے بعد بھی اگر آدمی انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے یا غلط نیت سے دینی علم سیکھ رہا ہے، وہ بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے جو لوگ ڈالے جائیں گے وہ ایک عالمی حافظ ڈالا جائے گا جس نے علم غیر اللہ کے لیے سیکھا ہوگا. تو اس طرح ہمارے یہاں پر سمجھ لیجیے اسلام کے اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام سن لیجیے آپ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز اور نماز کے اندر بھی دکھاوا کر رہا ہے تو فقط اشرکا اس شرکت کی، اور اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہا ہے اللہ کے لیے اس پر اس کو ثواب صدقے کا مل رہا ہے. ہم نے دیکھتے کہ تمام چیزوں کا اللہ نے دار و مدار اسلام میں نیت پر رکھا، اور اگر اسلام میں علم کوئی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن وہ انسانیت کی نفع کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں، تمام علم حاصل کیے جا سکتے ہیں. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور اس مبارک محفل سے کسی کے بھی جانے کا دل نہیں چاہتا ہے. ہم اپنے اسٹوڈیو میں آئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے اپنے نعت خواں محترم عابد نظر صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. جی مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، مختصر اتنی میری راہ گزر ہو جائے، شام مکے میں مدینے میں سحر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ. شام مکے میں مدینے میں سحر ہو جائے. آج کل ہو رہا ہے یہ. جی جی اور شعر ملازم جی خواب میں ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، خواب میں کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، خواب میں ہی کبھی آقا کی سواری ٹھہرے، مثل ایوب کبھی میرا بھی گھر ہو جائے. بہت اچھا بہت اچھا. مثل ایوب کبھی میرا بھی گھر ہو جائے، کبھی بہت اچھا. میرا بھی گھر ہو جائے. بہت اچھا ارشاد جی. یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی دے دے، سبحان اللہ. یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی دے دے، یا خدا مجھ کو بھی وہ سوز بلالی
सहारो हो जा